وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغطس ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. شفيع مطاع نبي كريم كسيم جسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نہیں صرف عرش و فرش پر آپ کی عظمتوں کا چرچا، تہ خاک بھی لحد میں بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ اکبر. میری زندگی کا تجھ سے نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے نظام چل رہا ہے. تیرا آستاں رہے سلامت میرا نام چل رہا ہے. سبحان نہیں صرف عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تم سا حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. سبحان یہ دور سے کہتی ہے آج تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو پردہ نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب چودھری محمد یوسف صاحب مرحوم و مغفور کی سالانہ برسی میں آج ہم سب حاضر ہیں، جمع ہیں. اللہ کریم مرحوم و مغفور کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم مرحوم و مغفور کو قبر کے اندر بہشتی بستر، بہشتی لباس، بہشتی آب و ہوا، بہشتی خوشبو، بہشتی بہار نصیب فرمائے.
اللہ کریم مرحوم و مغفور کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی رفاقت قرب و غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کریم مرحوم و مغفور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کریم مرحوم و مغفور کو بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، ایک لفظ ہے بخشش اور ایک لفظ ہے مغفرت اور ایک لفظ ہے معافی۔ تینوں لفظوں کے اندر فرق کیا ہے؟ جبکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو معافی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، مغفرت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بخشش کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور معافی یہ عفو ایک ہی مادہ ہے، عفو مغفرت اور بخشش۔ مغفرت اور عفو میں فرق یہ ہے کہ مغفرت کا معنی ہے پردہ ڈال دینا اور عفو کا معنی مٹا دینا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ مغفرت کا معنی پردہ ڈال لینا، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پردہ ڈالنے سے ضروری نہیں کہ وہ مٹا بھی دے، اور عفو کا معنی مٹا دینا ہے۔ جب اللہ کریم اس کے گناہ مٹا دیتا ہے تو پردہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اور لفظ بخشش سے مراد یہ ہے گناہ تو ہے ہی صحیح، لیکن اس گناہ کے بارے میں پوچھوں گا نہیں۔ تو ان تینوں لفظوں کو سامنے رکھا جائے، عفو، مغفرت اور بخشش، تو ان تینوں لفظوں میں سے عفو یعنی معافی زیادہ لفظ وزنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں، عرف عام میں لفظ استعمال ہوتا ہے موت۔ لفظ موت قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں موت، وفات، وصال اور انتقال۔ تو ان چاروں لفظوں کا مفہوم ایک نہیں، چاروں لفظوں کا مقصد ایک نہیں۔ موت کا معنی ہے مر جانا، مر جانا، اور فوت کا معنی یہ ختم ہو جانا۔ وصال کا معنی یہ ہے ملاقات ہونا۔ انتقال کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو جانا۔ وصال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ کرام یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء، صحابہ، کسی صحابی کے بارے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کو شہادت نصیب ہوئی، کسی کو کسی انداز کے ساتھ، کسی کو کسی انداز کے ساتھ، سارے رخصت ہو گئے، لیکن ہم لفظ یہ استعمال نہیں کرتے کہ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت جابر یا ابو ہریرہ وہ مر گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ کی اہلیہ رونے لگی،
آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ جدا ہو رہے ہیں، ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، جدائی کا وقت ہے، ہجر و فراق ہے، اس لیے رو رہی ہوں جدائی میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تاریخیں اٹھائیں، سیرتیں اٹھائیں، یہی الفاظ ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو کل ہم حضور کی کچہری میں ہوگے، حضور سے ملاقات ہوگی؟ اور انتقال کا معنی منتقل ہے، منتقل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، امام ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو لکھا، سیاستہ کی حدیث، سیاستہ کی یہ کتاب ہے ترمذی شریف، اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء۔ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے مرتے نہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور دنیاوی لحاظ سے بھی، دنیاوی فلسفے کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو لفظ موت اور مرنے کا کس قوم پر یا کس نسل میں یا کس مخلوق میں لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جانور بھی اسی کی مخلوق ہے، انسان بھی اسی کی مخلوق ہے، جانور بھی مر جاتا ہے، انسان بھی مر جاتا ہے، کیا دونوں پر لفظ ایک ہی استعمال کرے؟ اور انسانوں میں سے درجہ بندی ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، پھر مسلمانوں میں سے کوئی مومن ہے، مومن میں سے کوئی انصار ہے، کوئی مہاجر ہے، پھر اس سے اوپر انبیاء کی لسٹ ہے، پھر انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا ساری نسل انسانیت پر سارے ہی انسان ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یا قیامت تک انسانی مخلوق میں سارے انسان ہیں، تو انسانوں کی ایک درجہ بندی ہے، تو سارے انسانوں کے لیے لفظ آپ موت نہیں کہہ سکتے۔ سارے انسانوں کے لیے جس کا جو درجہ ہے، جس کا جو مقام ہے، آپ یہ بتائیے کہ قبر کے اندر جو مر جاتا ہے، قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، تو کیا ہر قبر ایسے ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ؟ کیا ہر قبر ہے؟ جو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کیا ہر قبر ہے؟ نہیں، وہ قبر ہے جسے مقام ملتا ہے، وہ قبر ہے جسے درجہ ملتا ہے، وہ قبر ہے جسے اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ قبر ہے کہ جس کے سامنے سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا دیدار بھی ہوتا ہے، رب کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خطیب نکتہ جان۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہی قبر جو مقبول خدا بن جاتا ہے، جو محبوب خدا بن جاتا ہے، جو انسان کامل بن جاتا ہے، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، رب خود فرماتا ہے دیکھو تو صحیح کہ میں نے انسان کو کتنا سونا بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جب انسان بن کر رہتا ہے تو پھر اسے درجہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اس کو مقام قبر میں بھی ملتا ہے، اس کو مقام آخرت میں بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ اصال ثواب کی محفل ہے۔ لواحقین جو دعائے مغفرت کے لیے، دعائے بخشش کے لیے، دعائے معافی کے لیے یہ اصال ثواب کی محفل منعقد کرتے ہیں، یاد رکھیے فرض واجب نہیں، فرض واجب کسی مقام پر فرض واجب بھی دیکھا جاتا ہے، یہ فرض واجب نہیں، لیکن لواحقین کا یہ حق ہے، لواحقین کا حق ہے کہ جب ان کے لواحقین
کوئی بھی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو رخصت ہونے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ امام طبرانی، امام قرطبی نے بھی لکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، میرے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہان فانی سے رخصت ہوئے، تیسرا دن تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ روٹیاں، کھجور، دودھ اور جو کی وہ روٹیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا۔ تیسرا دن تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر قرآنی کلمات پڑھے۔ قرآنی کلمات پڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر تیسرے دن صدقے کا اہتمام فرمایا، 7ویں دن صدقے کا اہتمام فرمایا، 40ویں دن صدقے کا اہتمام فرمایا، ششمائی کا بھی اہتمام فرمایا، سالانہ برسی کا بھی اہتمام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی، حضرت علامہ اشرف علی تھانوی، ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا فقیر کے پاس رسالہ موجود ہے، یہ عمل اگر منع ہوتا، اگر جائز نہ ہوتا، کسی مقام پر بھی قرآن و حدیث یا اکابرین کے قول سے کوئی رکاوٹ ہوتی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا، آپ نے فرمایا کہ تیسرے دن کلخانی کا ختم دلانا بھی جائز، 7 جمعراتوں کا ختم دلانا بھی جائز، چہلم کا ختم دلانا بھی جائز، سالانہ برسی بھی جائز، حضرت ابو علی کلندر کا عرس بھی جائز، حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی کی 11ویں بھی جائز۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے مفسر تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اللہ اکبر، حضرت شاہ عبد العزیز 3 پیڑھیوں تک، 3 نسلوں تک محدث ہونا اور 3 نسلوں تک محقق ہونا، 3 نسلوں تک مفسر ہونا، 3 نسلوں تک مفتی ہونا، 3 نسلوں تک ولی کامل ہونا اور 3 نسلوں تک عالم دین بعمل ہونا، اللہ اکبر، یہ انعام اللہ کریم کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر فارسی کے اندر لکھی ہے، عربی کے اندر کئی تفسیریں ہیں جن کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، فارسی کے اندر تفسیر لکھنا بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر فارسی کے اندر، ان کا فتاوی بھی فارسی کے اندر، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سامنے طعام رکھنا بھی جائز، سامنے شیرنی رکھنا بھی جائز، لوگوں کو جمع کرنا بھی جائز، قرآنی کلمات پڑھنا بھی جائز، میت کا نام لے کر ایصال ثواب کرنا بھی جائز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خطیب نقطہدار، خطیب پاکستان۔ حدیث پاک ہے، مشہور و معروف حدیث، حضرت سعد بن عبادہ، صحابی کا نام لے رہا ہوں، حضرت سعد بن عبادہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ ان کی والدہ محترمہ وفات کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت سعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟
اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ کرتی، میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں صدقہ کرو۔ پھر صحابی نے حضرت سعد نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی، پانی۔ اور یہاں پر میں یہ کہہ دوں کہ جو ہم طعام رکھتے ہیں، طعام ہم کھاتے پیتے ہیں، طعام، رجحان یہ ہے، یہ بھی حق ہے، قرآنی کلمات پڑھنا، قرآن پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ اخلاص پڑھنا زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ طعام کے حوالے سے اگر طعام ساتھ پک بھی جائے، طعام ساتھ پک بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ پانی ہم کھانے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کھانے کے ساتھ، یہ بھی ایک طعام ہے، یہ بھی طعام کے حوالے سے دلیل دے رہا ہوں، یہ بھی ایک طعام ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور کرو۔ پھر حدیث کے الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے، سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی، یہ بھی طعام کی قسم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پانی، تو حضرت سعد نے یاد رکھیے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام رکھا سعد، یہی نیت کی کہ جتنا عرصہ یہ کنواں رہے گا لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، میری ماں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میری اللہ۔ والدہ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر یاد رکھیے یہ بھی ایک صدقہ ہے، آج ہم جس محفل میں ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ دو قسم ہے، بڑے قیمتی الفاظ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دو قسم ہے، ایک صدقہ واجبی، دوسرا صدقہ نفلی۔ صدقہ واجبی وہ ہے جو امراء سے لے کر غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے امراء حقدار نہیں، اس کے حقدار صرف غرباء، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، یہ صدقہ واجبی ہے۔ اور صدقہ نفلی یہ ہے کہ اس کے مستحق غرباء ہی ہیں، لیکن اگر اس میں امراء استعمال کر لیں تو کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کوئی شخص صدقہ جاریہ کی خاطر کسی راستے میں ایک نلکا لگواتا ہے سبیل کی خاطر کہ آنے جانے والا مسافر اس سے پیے گا، تو کیا خیال ہے آنے جانے والا مسافر اس میں امیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں غریب بھی ہو سکتا ہے، اسی نلکے پر جب پیاس لگے گی تو اس نلکے سے پانی امیر بھی پی سکتا ہے، غریب بھی پی سکتا ہے۔ یہ صدقہ نفلی ہے، صدقہ نفلی۔ تو صدقہ دو قسم ہے، ٹوٹل صدقہ دو قسم، صدقہ واجبی اور صدقہ نفلی۔ تو لہٰذا یہ صدقہ، یہ خیرات ہے، اللہ کریم مرحوم و مغفور کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اور مختصر کہ جو حصہ میں نے قرآن سے تلاوت کیا، انا اعطیناک الکوثر، وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس سورت کا اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادہ ایک دوسرا صاحبزادہ انتقال کر گیا تو آپ اپنی باہوں میں اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے تھے، تو عاص بن وائل جو مشرک تھا، منافق تھا، دشمن اسلام تھا، اس نے گلہ کیا، تانا دیا کہ اللہ کے نبی کی نسل ختم ہو گئی، قیامت تک نہ اللہ کے نبی کی نسل ہوگی نہ اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا۔ ایک تو بیٹی کی جدائی، اوپر سے یہ گلہ، یہ شکوہ، یہ تانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، انا
अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ए महबूब घबराना मत, हमने आपको कौसर अता फरमाया। ये गिले देते रहे, शिकवे करते रहे, ये ताने देते रहे, हमने जो आपको अता फरमाया, तेरी नस्ल और तेरा जिक्र कयामत तक खत्म न होगा। कयामत तक तेरी नस्ल भी चलेगी, कयामत तक तेरा जिक्र भी चलेगा। सुभान सुभान। ना आतुना कल कौसर। कौसर किसे कहते हैं? कौसर किसे कहते हैं? सही बुखारी के अंदर ये हदीस है, हुआ नहरुन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर एक नहर है, उस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। उस नहर के किनारे हीरे और जवाहरात के, जो शख्स उस नहर से एक मर्तबा पानी पिएगा फिर सारी जिंदगी उसे प्यास नहीं लगेगी। अल्लाहु अकबर। तफसीरों के अंदर कौसर किसे कहते हैं? जो तफसीर आप मर्जी उठाएं, किसी मकतब फिक्र की तफसीर आप जो उठाएं, तफसीर रूहुल बयान उठाएं, तफसीर रूहुल मानी उठाएं, तफसीर मजहरी उठाएं, तफसीर इब्न कसीर उठाएं, तफसीर अराइशुल बयान उठाएं, तफसीर कबीर उठाएं, तफसीर बगवी उठाएं, तफसीर खाजन उठाएं, जो तफसीर मर्जी उठाएं, तफसीरों के अंदर माना क्या है? कौसर। कौसर कहते हैं, कौसर से मुराद हुस्न मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद आले मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद मकाम मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद शान मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद नबूवत मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद रिसालत मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद उम्मत मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद इल्म मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद कुरान मुस्तफ़ा है, कौसर से मुराद दुनिया की सारी नेमतें, कौसर से मुराद आखिरत की सारी नेमतें, कौसर से मुराद दुनिया की सारी भलाइयाँ, कौसर से मुराद आखिरत की सारी भलाइयाँ। अल कौसर कुरान की तफसीरों के अंदर, दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कौसर के अंदर मौजूद ना हो। अल्लाहु अकबर। कौसर का सिर्फ एक माना उसकी वजाहत करना चाहता हूँ, सिर्फ एक माना। जितने माने मैंने बताई हैं, एक एक माने और मफहूम के पीछे एक मुकम्मल बयान है। कौसर से मुराद हुस्न मुस्तफ़ा, सिर्फ इसी पर मुख्तसर गुफ्तगू। कौसर से मुराद चेहरे मुस्तफ़ा, कौसर से मुराद हुस्न मुस्तफ़ा। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर का हुस्न क्या था? सहाबी से पूछते हैं, अल्लाहु अकबर। फिर कुरान से भी पूछेंगे कि आका अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या है? अल्लाहु अकबर। हजरत हस्सान बिन साबित सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर, ये वो शख्सियत है हजरत हस्सान बिन साबित, ये वो खुश नसीब है सहाबी रसूल होकर हुजूर के सनाखान की है। आका अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर के मुखड़े को भी तकते, हुजूर की तारीफ भी करते। अल्लाहु अकबर। हुजूर के चेहरे को देखकर जब बोलते होंगे हजरत हस्सान बिन साबित, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी, जब हुजूर का चेहरे अंदर सामने होता होगा, फिर हजरत हस्सान बिन साबित की निगाह चेहरा मुस्तफा पर होती होगी। हजरत हस्सान बिन साबित की जबान पर जब ये कलिमात होते होंगे, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी, या रसूलुल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हसीन और जमील कहीं देखा ही नहीं है। व अजमल मिन कलम तल दिन निशाऊ, या रसूलुल्लाह आज तक किसी माँ ने आप जैसा हसीन और जमील जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलुल्लाह अल्लाह करीम ने आपको हर ऐब से पाक रखा है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही भूल खास से दूर है।
یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ خلقت مبرام، خلقت مبرام، صحابی کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، خلقت مبرام من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ آخری جملہ آپ کے الفاظوں کا بڑا قیمتی جملہ ہے، اللہ اکبر، دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، اور اس جملے کو سمجھنا ضرور۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، بڑا وزنی جملہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے چاہا۔ جملے کا مفہوم، حضرت حسان بن ثابت، کأنک قد خلقت کما تشاء، بات عیاں ہے، ہر شخص جانتا ہے حضرت حسان بن ثابت کے الفاظ کیا ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسے آپ نے چاہا اللہ کریم نے آپ کو ویسا بنایا، جیسے آپ نے چاہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے، پیدائش پہلے ہوتی ہے، پھر چاہتے بعد میں ہوتی ہے، چاہتے بعد میں ہوتی ہے، دودھ پینا بعد میں، روٹی کھانا بعد میں، گھر بار بعد میں، گاڑی بنگلہ بعد میں، زندگی کی ضروریات بعد میں، چاہتے ساری بعد میں ہوتی ہے، ولادت پہلے ہوتی ہے۔ یہاں پر نظام قربان ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ اکبر، ساری کائنات کے لیے پیدائش پہلے ہے، چاہتے بعد ہے، میرے آقا کے لیے چاہت پہلے ہے، ولادت بعد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسے آپ نے چاہا، جیسے آپ کی چاہت تھی، اللہ کریم نے آپ کو ویسا بنایا۔ اب دوسرے صحابی کے الفاظ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، الفاظ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، اللہ اکبر۔ میری حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن آپ کے حسن سے زیادہ ہو، ایسا آپ کا حسن ہے جیسے سورج بھی آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ ما رأیت شیئا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ، شے کسے کہتے ہیں؟ شے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ہر شے شے ہے۔ آسمان بھی شے، زمین بھی شے، سورج بھی شے، ستارے بھی شے، چاند بھی شے، مشرق و مغرب بھی شے، شمال و جنوب بھی شے، ہر شے۔ فرمائے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج بھی آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ آئیے جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل مجھ جیسا حسین و جمیل تم نے کہیں دیکھا ہے؟ مجھ جیسا خوبصورت تم نے دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کے پاس پہنچا، ہر نبی کے پاس وحی لے کر گیا، ہر نبی کی شافیت کا شرف حاصل ہے، ہر نبی کو دیکھا، ہر نبی کی زیارت کی۔ آفاق ہا گردیدم میرے متوزیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت جبرائیل کہتا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
سارے انبیاء کو میں نے دیکھا، میکائیل کو میں نے دیکھا، اسرافیل کو میں نے دیکھا، اجرائیل کو میں نے دیکھا، مشرق و مغرب کو میں نے دیکھا، شمال و جنوب کو میں نے دیکھا، تحت الثری کو میں نے دیکھا، ساتوں زمینوں کو میں نے دیکھا، ساتوں آسمانوں کو میں نے دیکھا، بیت اللہ کو میں نے دیکھا، بیت المقدس کو میں نے دیکھا، بیت المعمور کو میں نے دیکھا، بیت العزت کو میں نے دیکھا، سدرۃ المنتہا کو میں نے دیکھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک، یا رسول اللہ میں نے ہر ذرے ذرے کو دیکھا، جیسے آپ حسین و جمیل ہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان